بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی کی تمنا کی، میرے رب مجھے زیارت سے نواز دیے۔ جواب آیا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کلام کے بعد حضرت کلیم اللہ کو کسی نے بھی مسکراتے نہیں دیکھا، البتہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غمی اور خاموشی کا سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے اس کا مالک فرما دے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو وہ غمناک کیوں نہ رہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر مناجات میں بہو تھے کہ ارشاد ہوا، میرے کلیم، تم نے بھوکا پیاسا اور پریشان رہنا کیوں پسند کر لیا ہے؟ آپ کے دل سے ایک بھوک سی بلند ہوئی اور پھر عرض گزار ہوئے، الہی تجھے سب کچھ معلوم ہے، جب تو نے فرما دیا ہے اسی وقت سے میری بھوک اور پیاس مٹ چکی ہے، آرام و سکون ختم ہو گیا ہے، اب میں نے غم کو اپنا مونس و ہمدم بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا، اگر تم میرے دیدار کے طالب ہو اور محشر میں میری ملاقات کے تمنائی ہو تو شکم سیری سے پرہیز کرو، قلب و جگر کو پیاسا رکھو، آنکھوں کو نمناک اور دل کو ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہنے دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی خطا یاد آتی تو غشی طاری ہو جاتی اور ان کے دل کی آواز 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پھر اس قدر غم کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لغزش کا جب ذکر کیا جاتا تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور میل 2 میل سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کو کہا، جبارو تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے کوئی خلیل گہرا دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ڈرتا ہو؟ انہوں نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اپنے لغزش کو یاد کرتا ہوں اور اس کے انجام پر غور کرتا ہوں تو اپنے خلات بھی بھول جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء و صالحین اور زاہدین کا یہ حال ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوتے تو میل بھر کے فاصلے سے ان کی آہ و بکا کی آواز سنائی دیتی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ آپ سائرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو اسی رات یہاں کے بت خانوں میں سارے بت سرنگوں ہو گئے اور وہ بت یہ پکار اٹھے، ترجمہ بعد چپ آپ بڑے ہوئے۔ جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی چادر پہنی تو ہمیشہ طاعت اور نماز میں مشغول رہتے، کسی بھی وقت بھی یاد الہی سے خالی نہ رہتے، ہمیشہ ڈر کے مارے کانپتے رہتے۔ چنانچہ خصوص الانبیاء میں لکھا ہے، جب رات ہوتی تو آپ گلے میں زنجیر ڈال کر پیٹ باندھ لیتے اور ساری رات اس طرح بسر کیا کرتے اور دن کو تبلیغ اور رسالت کا کام کرتے۔ چنانچہ آپ کی ساری عمر اسی طرح بسر ہوئی۔ آپ کو موضع صف یہ ملا کہ آپ کی نسل سے 70 پیغمبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت بنے۔ سارے درویش، انبیاء و اولیاء خوف الہی کے مارے اسی طرح پگھلتے آئے ہیں جیسا سونا کٹھالی میں، اس واسطے کہ اپنا انجام کسی کو معلوم نہیں کہ جہاں سے کیسے جائے گا۔
بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا برکات سے اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ مسلسل 10 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دوبارہ روشنی بحال فرما دی۔ پھر 11 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی پھر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور آنکھیں پہلے کی طرح صحیح و سالم دیکھنے لگی، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی عشق الہی کا غلبہ مزید تیز ہوا، اور اسی طرح 11 برس تک زارو کرتار روتے رہے، اور 11 سال گزر گئے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی پھر جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر روشنی عطا فرما دی۔ نیز خطاب فرمایا، میرے شعیب، اگر تم جنت کے طالب ہو اور دوزخ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں اور دوزخ کو تم پر حرام ٹھہراتا ہوں۔ اب تو خوش ہو جاؤ۔ آپ نے عرض کیا، الہی، نہ مجھے جنت کی طلب ہے نہ مجھے جہنم کی، کہ ڈر سے روتا ہوں، میں تو صرف اور صرف تیرے عشق میں مبتلا ہوں۔ آواز آئی، اچھا، پھر روتے رہیے اور اپنے عشق کی تکمیل کرتے رہیے۔ چنانچہ مزید 10 برس تک عشق خداوندی میں آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو اپنے رب کے حضور نثار کر دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیالے میں آب حیات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نزدیک لائے اور کہا، حق و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ یہ جام نوش کریں تو قیامت تک نہ مریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن مونس حیوانات سے اس بات کا مشورہ کیا، سب نے یک زبان ہو کر کہا، مبارک ہے، پھر آب حیات ابدی حاصل کیجیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندیشہ کیا کہ کوئی اس مشاورت سے خالی تو نہیں رہا، ایک خوار پشت باقی رہ گیا تھا۔ سو خیال میں گزرا اور اسے بھی بلانے کے لیے گھوڑے کو بھیجا، وہ اس کے ساتھ نہ آیا۔ تب حضرت نے کتے کو بھیجا، خوار پشت اس کے ساتھ چلا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے ساتھ کچھ مشورہ کرنا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ گھوڑے سے زیادہ کون سا جانور شریف ہے جو تو اس کے بلانے سے نہ آیا، اور کتا جو سب جانوروں سے خسیس و نجس و ناپاک جانور ہے، اس کے ساتھ چلا آیا، اس کا کیا سبب ہے؟ خوار پشت بولا، گھوڑا اگرچہ شریف ہے لیکن بے وفا ہے، یہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سوار کو گرا دے، دوسرا یہ کہ دشمن کو بھی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اور کتا ہر چند کے خسیس و نجس ہے لیکن وفادار ہے، ایک لقمہ کسی کا کھاوے تو ساری عمر اس کا احسان نہ بھولے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ایک جام آب حیات کا میرے پاس بھیجا گیا ہے اور اس کے پینے یا نہ پینے کا مجھے اختیار ہے۔ سب نے مجھے اس کے پینے کی رائے دی ہے، بولو تیری اس میں کیا اصلاح ہے، پیوں یا رد کر دوں؟ خوار پشت نے پوچھا، یہ آب حیات فقط آپ کے لیے آیا ہے یا سب عیال و اطفال و عزیز بھی اسے پئیں گے؟ فرمایا، مجھے اکیلے کو اس کے پینے کا حکم ہے۔ خوار پشت بولا، تو اس کا پینا مناسب نہیں، کیونکہ ہر ایک عزیز تمہارے روبرو جب مرے گا تو ان کے غم و ماتم سے یہ جان شریع آپ کو تلخ ہوگی۔ عزیز دوست جب کوئی نہ رہا تو زندگانی فضول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے وہ آب حیات واپس کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔